الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات على محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رحمان کہ جس نے برسایا ہم پر فیضان. نبی دیا نبیوں کا سلطان، مولا دیا کل ایمان، دشمن ان کے فلان 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 مروان.
شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جو عرشی ہے. کیا نہیں کروایا جاتا ہے. 1444 ہجری قمری ماہ ازاں کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی 5ویں مجلس آپ کی نظر کر رہا ہوں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عظمت پیغمبر، پیغمبر کی عظمت. اور کل گفتگو اس معیار پہ آ گئی تھی، یہ وہ نبی ہے جو درود والا ہے اور درود نبی کی زندگی پہ دلیل ہے. بھائی جن کا پیشوا زندہ ہو ان کا ماننے والا نہیں مرتا. کون نبی؟ درود والا. اور درود نبی کی زندگی پہ دلیل ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تمہید میں واقعہ سنا دیا جائے، تو آج ایک واقعہ سن لیجئے. آپ کے لاہور ہی کے ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم ہیں علامہ مودودی. ان کی مشہور کتاب ہے خلافت و ملوکیت. ان کی ایک عادت تھی، اب جس طرح بعض کو عادت ہوتی ہے ظہر کے بعد بسترا لوٹا سر پہ اٹھا کے گلی گلی گھر گھر در در علی والوں سے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو دوسروں کو عادت ہے نا. میں بات کر رہا ہوں علماء بہتر کی، بہترین نہیں کہا. کہنے لگے ان کو عادت تھی یونیورسٹیز اور کالجز اور مکاتب اور مدارس میں جانے کی، بچوں سے سوال جواب کرنے کی. تو کہتے ہیں، خود انہوں نے بیان کیا، کہنے لگے میں ایک اسکول میں گیا تو میرا وہاں پہ 15 سے 20 منٹ کا بیان تھا. اس کے بعد بچوں کو مجھ سے سوال و جواب کرنے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ ہر بچہ مجھ سے سوال جواب کر رہا ہے. ایک بچہ ہے جس کو اس کا استاد گوشے میں لے گیا، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور استاد ہاتھ تھام کے نیچے کر دیتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، استاد ہاتھ نیچے کر دیتا ہے. کیا میری نگاہ پڑ گئی. میں نے کہا بھائی اس کو سوال کرنے کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شیعوں کا بچہ ہے. سوچ لیجئے گا ان کے بچے بھی قابو میں نہیں آتے. نہیں جان صاحب سب بچے سوال کر رہے ہیں، یہ بچہ بھی سوال کر لے. بھئی ہاں بیٹا بتاؤ تمہارا سوال کس فقہ کے متعلق ہے، کس عمل کے متعلق ہے، کس عقیدے کے متعلق ہے؟ نماز کے متعلق ہے تو پوچھ لو، تاریخ کے متعلق ہے تو پوچھ لو، فقہ کے متعلق ہے تو پوچھ لو. ننھے ننھے ہاتھ بچے نے جوڑے اور کہنے لگا قبلہ بس اتنا بتا دیجئے اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. قبلہ پریشان ہو گئے. کہنے لگے بیٹا میں تفسیر کا عالم ہوں، آیت پوچھ لو، تاریخ کا عالم ہوں، تاریخ پوچھ لو، فقہ کا عالم ہوں، مسئلہ پوچھ لو. مجھ حقیر کو کیا پتا وہ کائنات کا مالک اس وقت کیا کر رہا ہے. کا اجازت ہو تو میں بتا دوں اللہ کے رسول پہ درود پڑھ رہا ہے. آیت نہیں پڑھی ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اللہ درود پڑھ رہا ہے. درود وہ عبادت ہے جہاں لا شریک آپ کے ساتھ شریک ہے. تو درود تو نبی کی زندگی پہ علامت ہے، نبی کی حیات پہ علامت ہے. اور یہ بھی عجیب ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصلوا علیہ صلاة البطرہ. قال له یا رسول اللہ ما صلاة البطرہ قیل له قال اللہم صلی علی محمد واسکت. اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار لا تصلوا علیہ صلاة البطرہ، مجھ پہ دم کٹا درود نہ بھیجنا، مجھ پہ آدھا ادھورا درود نہ بھیجنا. قال له اللہ کے رسول ما صلاۃ البطرہ، یہ دم کٹا درود کیا ہے، یہ آدھا درود کیا ہے؟ فوراً سے نبی نے کہا خبردار یہ مت کہنا اللہم صلی علی محمد، یہ آدھا ہے. جب مجھ پہ درود پڑھنا میری آل کو شامل کرنا. میری آل کو مجھ سے دور نہ کرنا، خبردار درود قبول نہیں ہوگا. جہاں محمد کا خبردار میری آل کو درود سے جدا مت کرنا، ساتھ ساتھ رکھنا.
اچھا درود پہنچ گیا، چلیں آج ایک نسخہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں، عشرۂ اولا کا تبرک. مادی تو آپ کھا ہی رہے ہیں، روحانی بھی کھا لیجئے آج. نبی نے فرمایا اگر تمہاری کوئی حاجت رک جائے، کئی سال ہو جائیں پوری نہ ہو رہی ہو، تو تمہیں ایک درود سکھا رہا ہوں. یہ صادق نبی ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جسے لوگ صادق امام کہتے ہیں. اس امام نے فرمایا اگر کوئی حاجت رک جائے تو اپنی نماز کے بعد فوراً سے جس طرح سے درود سکھا رہا ہوں ویسے پڑھ کے دعا مانگ لینا، رد نہیں ہوگی. اب یہ درود ایسا ہے جس کو چاہیے ہو تو ریکارڈنگ سے لے لے، میں پڑھ دیتا ہوں. مولا کس طرح، خدا کی قسم جب بھی نماز کے بعد یہ درود پڑھیں گے تو مصلہ نہیں رہے گا، غدیر کا ممبر بن جائے گا. امام نے ایک مرتبہ فوراً سے فرمایا جب دست دعا بلند کرنا نبی کا حکم ہے، خبردار اکیلے نہ پڑھنا، میری آل کو شامل کرنا. کہ اچھا کیا کہو؟ تب فوراً سے کہنا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و اسکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفتک و اہل کرامت علیک من خلقک. اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و نبی العظیم و صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین و صلی علی صدیق الرحمہ والامام الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و صلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی. صلی علی محمد وآل محمد. فرمانے لگے جب درود پڑھنا تو نبی کے ساتھ 12 کا نام لے لینا، اس کے بعد دعا مانگ لینا، دعا رد نہیں ہوگی. آپ نے اس درود میں کہا کیا ہے سمجھیے، درود کا ترجمہ بھی اور میرے خطبے کا بھی. صلی علی محمد، پروردگار اس محمد پہ درود بھیج دے، تو بھیج دے. عبد کا جو تیرا عبد ہے، بندہ ہے، عبدیت بھی بتا دیں گے آج کتنی بلند ہے. عبد کا برسول کا تیرا رسول ہے، امینے کا تیرا امانت دار ہے، تیری امانتیں اس کے پاس ہیں. صفیے کا تیرا چنا ہوا ہے، حبیبے کا تیرا محبوب ہے. مبلغ رسالاتک تیری رسالت کو پہنچانے والا ہے. حافظ سرک تیرے ہر راز کا محافظ ہے. کہ اس حبیب پہ درود بھیج دے گا. خبردار کبھی بھی آل کو مجھ سے علیحدہ مت کرنا. کہیں جا گفتگو کو چھوڑا سا درود سے مسلسل ہو گیا. رسول کا کام کیا ہے؟ آیت پڑھ دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. اب آیت کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوگی نا، چونکہ مسلمان کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو بھئی ایسے کافی ہے نا. کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آیت آپ مکمل کریں گے، معروف آیت ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور وہ اللہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا. لوگ کہنے لگے امی کا معنی کیا ہے؟ ان پڑھ. تم پڑھے لکھے، نبی ان پڑھ. آج اس کا جواب دے دیں گے. کہنے لگے امی کا معنی ان پڑھ. اچھا عجیب ہوا، ان پڑھ لکھنا نہیں جانتے تھے. کہا نہیں ہم نے کبھی قلم چلاتے دیکھا نہیں. جملہ آپ کے حوالے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی. یہ اللہ کس قلم کی قسم کھا رہا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، اللہ کا قلم محمد ہے. کا قسم ہے قلم کی، قلم رسول خدا ہے.
اللہ کلم رسول کو کہہ رہا ہے جو خود اللہ کا کلم ہو دے دیں گے نا جواب. بھائی کلم کون ہے؟ اللہ کا رسول. اچھا یہ بھی عجیب ہوا, کلم اٹھایا کیوں نہیں؟ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں, خدا کرے ہاضمے کی گولی نہ دینی پڑے. بھائی کہنے لگے اللہ کے رسول نے کلم کیوں نہ اٹھایا؟ اگر یہ کلم اٹھا لیتے تو لوگ کہہ دیتے قرآن بھی انہوں نے لکھا ہے. اس معیار کا لکھتا اللہ کا حبیب. ارے بھائی اس حبیب کا ایک شاگرد ہے, نام علی ہے. نہج البلاغہ پڑھتے پڑھتے اندر آیت آ جائے پتہ نہیں چلتا. بھائی یہ کلام اللہ کا ہے, ایک لسان اللہ کا. بھائی روز سن رہے ہیں حدیث صاحب, انا عبد من عبید محمد. جب محمد آقا ہے, علی غلام ہے. جب غلام ایسا ہے کہ اللہ کی آیت کے برابر کلام کرتا ہے تو وہ رسول اگر کلم چلا دیتا قرآن نہ بچتا. تو حبیب کلم نہ اٹھانا, قرآن نہیں بچے گا. گفتگو آگے بڑھ کہنے کہ امی کا معنی ان پڑھ. اچھا ان پڑھ ہیں, پڑھنا لکھنا جانتے نہیں, پہلے ایک عقل سے جواب دے دیں جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے لاجیکل آرگیومنٹ, منطقی دلیل. اے بھیا آپ بچے کو پڑھنے کے لیے بلوائیں, آپ کو استاد کی ضرورت پڑ جائے, آپ نے استاد بلا لیا. آپ بچے کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ نہیں بلاتے. اللہ نے امت کو پڑھانا تھا, ان پڑھ کیسے بھیجے گا؟ کا یہی فرق ہے, تمہارا استاد وہاں پڑھتا ہے, اپنے حبیب کو میں پڑھا کے بھیجوں گا. اپنے حبیب کو پڑھا کے بھیجوں گا. دلیل دے دوں آپ کو, اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو آخری وقت کاغذ قلم کیوں مانگا؟ تم بھی نہایت منحوس, اور تم بھی نہایت منحوس نکلے. تم نے دیا بھی نہیں, دے دیتے. پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے, تمہیں فکر کیا تھی؟ یوں نہ سمجھ آئے تو اب سن لیجئے, پیغمبر کی حیات کا واقعہ ہے, نام صلح حدیبیہ ہے. کوئی مکے کا ابو آ گیا تھا شرطیں لکھوانے کے لیے. علی لکھ رہے تھے, پیغمبر لکھوا رہے تھے. ایک مرتبہ تحریر کو لکھا گیا, لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے. وہ ابو فوراً کھڑا ہو گیا, اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں لکھنے دوں گا. کہا اگر ہم محمد رسول اللہ مان ہی رہے ہوتے تو یہ صلح کیوں ہوتی؟ کہا ہم تو ان کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. کہا اچھا کیا لکھو؟ کہا لکھو محمد ابن عبداللہ. اب فوراً سے وہ جو عین اللہ تھا, اللہ کی آنکھیں تھا, اس کو جلال آنے لگا. نبی نے فوراً سے علی کے بازو کو تھام لیا, کہا یا علی میرا ہی نام محمد ابن عبداللہ ہے, لکھ دیجئے. تاریخ کا پہلا موقع جہاں علی ہاتھ نہیں بڑھا رہے, اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں. نبی مسکرائے, کہا یا علی میں جانتا ہوں آپ محمد رسول اللہ کو کاٹنا نہیں چاہ رہے. ایک مرتبہ تحریر کو لیا, نبی نے کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. کاٹ کے بتایا پڑھنا بھی جانتا ہوں, لکھ کے بتایا لکھنا بھی. نبی کی ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. خدا گواہ مسلسل مجالس, آج ایک لمحے کا بھی آرام نہیں, مگر میں بار بار ایک ہی جملہ کہتا ہوں, یا علی آپ کے بڑے بھائی کا ذکر ہے,
آپ کے بڑے بھائی کا ذکر کرنا ہے، گلا بھی ساتھ نہیں مگر وہ پڑھوا دیتے ہیں۔ میرا پرانا جملہ ہے، منبر پہ آ جاؤ تو نجف سے ہوا آنے لگتی ہے۔ مولا کہتے ہیں پڑھو، تو کہا حدیبیہ کے موقع پہ ہم نے بتا دیا، لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے، یوں نہ سمجھ آئے ایک اور دلیل دے دیتے ہیں، لکھنے پہ بھی پڑھنے پہ بھی۔ کہنے والوں نے کہا امی کا معنی کیا ہے؟ پوچھا گیا امام سے، آپ کے نوے امام سے۔ امام نے فرمایا مکے کا نام ہے ام القرآ۔ ام کہتے ہیں اصل کو، ام القرآ وادیوں کی اصل کا اللہ نے چونکہ کعبے کے نیچے والی زمین سب سے پہلے بچھائی تھی، پھر باقی زمینوں کو بنایا، تو مکے کا نام ہے ام القرآ۔ اب جو مکے کا رہنے والا ہوگا چونکہ وہ ام ہے تو امی کہلائے گا۔ بھئی آپ سب زوار سے آئیں تو سب زواری، گردیز سے آ جائیں تو گردیزی، تبریز سے آ جائیں تو تبریزی، بخارا سے آ جائیں تو بخاری، گیلان سے آ جائیں تو گیلانی۔ حبیب ام کا تھا، ام القرآ کا تھا، اللہ نے امی کہہ دیا۔ حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں، آپ کے نوے امام فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ میرا نانا رسول خدا ان پڑھ تھا، اس پہ میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت۔ کہا میرے پروردگار نے میرے نانا کو اپنی روبرو پڑھنا لکھنا سکھایا، نور پیغمبر کو اپنے سامنے بیٹھا کر رکھ کر قرار دے کر تعلیم دیا، پھر بھیجا۔ دلائل پہنچ گئے، اور اگر آپ پڑھا لکھا نہیں مانیں گے تو پھر تو شاگرد استاد سے افضل ہو جائے گا، چونکہ علی لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، شیعوں پہ الزام لگاتے ہو علی کو نبی سے پڑھا دیتے ہیں، باتیں تمہاری ایسی ہیں۔ ماننا پڑے گا نا، علی تو شاگرد ہے۔ گفتگو آگے بڑھ گئی، کہا اچھا اب یہ اللہ کا رسول ہے جو پڑھنا بھی جانتا ہے لکھنا بھی جانتا ہے، جو درود والا ہے، کل کے وعدے پورے کر دیے، اب مسلسل یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ پرسوں ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ خبردار رسول کو پہچاننے کی خود سے کوشش نہ کرنا۔ تو حدیث نہیں سنی، یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانا ولا یعرفک الا اللہ وانا۔ اے علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور میرے، مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور خدا کے، اور تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ بھئی یہی تو ہوا تھا، ایک مرتبہ نبی مسجد میں بیٹھے تھے، ساتھ علی بیٹھے تھے، سلمان مسجد سے باہر نکلے، سامنے سے ایک صاحب مل گئے بڑے لمبے قد والے، غصہ ان کی ناک پہ رہتا تھا، کہنے لگے سلمان مسجد میں کون ہے؟ تو سلمان نے فوراً سے کہا اللہ کے رسول ہیں، اور جو ساتھ بیٹھا اس کو میں نہیں جانتا۔ اب وہ جیسے مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ علی بیٹھے ہیں، کہا اللہ کے رسول آپ ایسے ہی سلمان کی تعریفیں کرتے ہیں، سلمان یہ سلمان وہ، سلمان سے حسد تو بہت تھا، کہا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ علی مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے باہر پوچھ لیا، وہ کہہ رہے میں نہیں جانتا، کہا سلمان کو بلا لو۔ اب جیسے ایک مرتبہ سلمان کو بلایا، سوال کیا، کہا سلمان آپ نے ایسا کہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا ہے علی کو یا اللہ جانتا ہے یا محمد جانتا ہے، نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ۔ نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ ہوں۔ گفتگو آگے بڑھ گئی، حبیب کو جاننے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا علی ہونا ضروری ہے؟ یا اللہ بتائے گا حبیب کیا ہے، قرآن بتائے گا، یا علی بتائیں گے، علی کی اولاد بتائے گی، ایک اللہ ہے ایک لسان اللہ ہے۔ بیٹی نے باپ کا تعارف کرایا ہے عجب انداز سے، دربار میں کھڑی تھی، حاکم وقت کے سامنے تھی، بیوی نے بابا کا تعارف کرایا ہے، خطبے کا نام خطبہ فدق ہے۔ بیوی نے ایک مرتبہ نہایت جلال کے عالم میں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي محمد الرسول اللہ، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں میرا بابا اللہ کا رسول ہے۔
تجدہ ابی دون نساءکم، تم سب کی عورتوں میں صرف میرا بابا ہے. اگر کوئی اور تھی تو کھڑی ہو کے کہہ دیتی میرا بھی ہے. سیدہ نے نہایت جرت سے دعویٰ کیا. بیوی نے ایک جملہ کہا جس پہ زحمت ہے آپ کو آج. کہنے لگی وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَعَثَهُ وَانْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ. میرا بابا وہ ہے جس کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، پھر مجتبیٰ بنایا، پھر بھیجا. بتا رہی ہیں جو کچھ ہوا وہاں ہوا، 40 سال بعد نہیں ہوا. جو کچھ تھا وہاں سے بن کے آیا. کیا فرمایا؟ میرا بابا کون؟ مصطفیٰ. میرا بابا کون؟ مجتبیٰ. اب مسلمانوں کی جہالت تو دیکھیے. ایسی ابو جہل کی اولاد ہے، ایک لفظ مصطفیٰ، ایک لفظ مجتبیٰ، ایک لفظ مرتضیٰ، ترجمہ تینوں کا ایک چنا ہوا. اے بھائی دونوں کی اصلی الگ ہے. مجتبیٰ نکلا ہے جبا سے، مصطفیٰ نکلا ہے صفا سے، مرتضیٰ نکلا ہے رضا سے. جب اصل ہی الگ ہے تو معنی ایک کیسے ہوگا؟ بی بی نے کہا میرا بابا مصطفیٰ، میرا بابا مجتبیٰ. مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ مجتبیٰ کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی النساء العالمین. مریم مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. موسیٰ مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یصطفی من الملائکہ. فرشتے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. دین مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. کتاب کے وارث مصطفیٰ. یہ آیت امان حیدر پہ الگ سے نہیں اتری، آپ کے گھر کے قرآن میں ہے. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کہا، نوح کو مصطفیٰ کہا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ، آل عمران کو مصطفیٰ، مریم کو مصطفیٰ، موسیٰ کو مصطفیٰ، دین کو مصطفیٰ. بھائی مصطفیٰ کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ جب عوام میں سے چن لے وہ ہوتا ہے مصطفیٰ. آیت پڑھ دیتا ہوں. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ ہم نے تمہیں مصطفیٰ قرار دیا. کیسے؟ رسالت کے ذریعے سے، اور ہم نے تم سے کلام کیا. یعنی اللہ جس سے کلام کرے وہ مصطفیٰ ہے. اللہ جسے کلام کرے وہ مصطفیٰ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، اللہ نے موسیٰ سے واسطے سے کلام کیا یا بغیر واسطے کے؟ بلا فصل کلام کیا یا فاصلے سے؟ کا درخت کے ذریعے سے، وسیلے کے ذریعے سے. جس سے وسیلے کے ذریعے سے بات ہو وہ مصطفیٰ. رک جائیے اس مرحلے پہ، آپ پریشان ہو گئے، مجھے آسان کرنا پڑے گا. موسیٰ کون؟ مصطفیٰ. اچھا ایک اور آیت پڑھ دوں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے مجتبیٰ بناتا ہے. جب عوام سے چنے کسی کو تو وہ مصطفیٰ، جب چنے ہوں میں سے چنے وہ مجتبیٰ. جب عوام سے چنے تو مصطفیٰ، جب خواص سے چنے تو مجتبیٰ. اب جب عوام سے موسیٰ کو چن لیا تو ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، تو مصطفیٰ تو وہ ہوا جس سے وسیلے سے بات ہو رہی ہے. تو مجتبیٰ کم از کم وہ تو ہو جس سے وسیلے کے بغیر بلا فاصل آسمان پہ بلا کے. آپ نے کہا جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل سدرہ پہ رک گیا، نبی آگے بڑھ گئے.
کہ جس سے وسیلے سے بات کر رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے. تو اب جس سے بلا فصل بات کرے گا. لوگوں کو معراج سمجھ میں نہیں آئی, کہہ رہے تھے جبرائیل کے ذریعے سے وحی آتی ہے. جبرائیل نے بھی اچھا کیا, سدرا پہ پہنچ کے کہنے لگا لو دنوت انملۃ لحترقت, پورے انگشت کے برابر اگر آگے بڑھا جل کے راکھ. مصطفیٰ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ جوتیوں کے ساتھ جاؤں گا. بھائی جس نبی کی جوتیاں فرشتوں کے سید سے افضل ہو, اس کی حال کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ جبرائیل تو پیچھے رہ گئے, جبرائیل پیچھے رہ گئے. اچھا اللہ نے بھی عجیب کیا, حبیب آگے بڑھتا رہا, حبیب آگے بڑھتا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی. کہنے لگے والنجم اذا ہوا, قسم ستارے کی جب وہ جھکا, قسم ستارے کی جب وہ جھکا. شرع کا موقع نہیں ہے, بس دیکھ لو کس کی حویلی پہ جھکا. قسم ستارے کی جب وہ جھکا. معاذ اللہ صاحبکم وما غوا, یہ جو تمہارا نبی ہے نا, تمہارا صاحب, نہ یہ بہکا ہوا ہے نہ یہ بھٹکا ہوا ہے. نہ جانے کیسے بدتمیز لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اہل زبان ہوں, ترجمہ اچھا کروں گا. میرا رسول خود سے کلام نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. علمہ شدید القوی, ہم نے اس کو شدید علم دیا. وہو بالافق الاعلی, اور یاد کرو وہ وقت جب یہ آسمانوں میں میرے پاس آ گیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, اور وہ وقت یاد کرو جب یہ قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا. 2 کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ. میری طرف دیکھیے سنیے گا, 2 کمانے, کمان ایسے ہوتی ہے, یا اس سے کم کا فاصلہ. مفسر نے جملہ لکھا 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب. جب اللہ کا نور محمد کے نور سے بغل گیر ہو گیا, 2 کمانے یا اس سے کم, تو جب اتنا قریب ہو گیا. اب آیت عجیب ہے, فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, ہم نے وحی کی جو چاہی, ہم نے وحی کی جو چاہی. اللہ فرشتہ تو پیچھے رہ گیا, جبرائیل تو پیچھے رہ گیا, تو وحی کر رہا ہے. کہ یہی تو بتا رہا ہوں, محمد جبرائیل کا محتاج نہیں. بھئی ابھی تو بڑی بلندی پہ لے جاؤں گا, آپ کی سماعت مطلوب ہے. جب معراج پہ لے گیا تو اس سے زیادہ بلند لے کے جاؤں گا, اور وعدہ کر رہا ہوں وہی معراج نہیں سناؤں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں. اب گفتگو معراج پہ آ ہی گئی تو اللہ نے بات کی. اچھا بات کی, بات تو لہجے سے ہوتی ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, اور بھائیوں کے یہاں ہر جگہ ہے. کہنے لگے جب نبی ایک مرتبہ خدا کے اتنا قریب ہو گئے نا, تو نبی کہتے ہیں میں کچھ مسترب ہوا, جلال پروردگار تھا. تو اب صاحب بخاری نے کہا کہ پردے سے ایک ہاتھ نکلا, نبی کے کندھے پہ آ گیا. کانا بردن, نبی کہنے لگے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. ہاتھ آیا نبی کے کندھے پہ. کندھے پہ ایک زمانے میں کچھ اور بھی آیا تھا, بت توڑتے ہوئے. اب جملہ آپ کے حوالے, عالم اسلام کے, اہل سنت کے بہت بڑے امام, امام شافعی علی کی مدح کرتے ہوئے شعر کہنے لگے, علی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ. علی نے وہاں قدم رکھے جہاں اللہ نے ہاتھ رکھا.
آنے لگے علی نے وہاں پہ قدم رکھ دیے جہاں اللہ نے ہاتھ رکھا. یہ امام اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیعوں کا اس سے آگے ہونا چاہیے. قبلہ آپ نے خوب کہا, علی نے وہاں قدم رکھا جہاں اللہ نے ہاتھ رکھا. ہمارا عقیدہ سن لیجئے, جہاں کل علی نے قدم رکھا تھا وہیں آج علی نے ہاتھ. جناب سیدہ اپنے بابا کا ذکر قبول فرمائیں. بھئی گفتگو معراج پہ آ گئی نا. علی نے وہاں ہاتھ رکھ دیا جہاں پاؤں رکھا, جہاں علی نے پاؤں رکھا وہاں ہاتھ رکھ دیا. اچھا یہ بھی عجیب ہوا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے بات شروع ہوئی, بات ہو رہی تھی, بات لہجے میں ہوتی ہے. بہار الانوار کی روایت ہے, ایک مرتبہ جیسے ہی گفتگو کا آغاز ہوا نبی مسکرائے, کہنے لگے یا اللہ انت کلمینی او علی, یہ تو بول رہا ہے یا علی. یہ تو بول رہا ہے یا علی. اللہ نے بھی لہجہ لیا تو علی کا, اللہ نے بھی لہجہ لیا تو علی کا. اور جملے پہ جملہ کہہ رہا ہوں, گفتگو یہاں کیوں آ گئی؟ چونکہ مجتبیٰ کا معنی مصطفیٰ وہ جس سے وسیلے سے بات کرے اللہ, مجتبیٰ وہ جس سے براہ راست. اب بات معراج پہ آ ہی گئی تو رک جاتے ہیں کچھ مرحلے پہ. جائیے اپنی کتابیں پڑھیے. شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں. آپ کے 8ویں امام کی بھی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں شیعہ ہونے کے لیے واجب ہے کہ میرے جد محمد کی جسمانی معراج پہ ایمان رکھو. جسم کے ساتھ گئے تھے, آج اس کا بھی آپریشن کر لیتے ہیں بھیا. یہ روح کہاں سے آ گئی؟ مسلمان بھی کیا کرے, ماں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں ورنہ نافرمانی ہو جائے گی. جملہ کہہ دوں, معراج ہوئی کہاں تھی؟ مکے. ہوئی مکے میں تھی. روایتیں عثمان سے لے رہے ہو جو آئی مدینے میں ہے. روایتیں ان سے لے رہے. چلے اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں. نبی معراج پہ پہنچ گئے, نبی سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگے روحانی تھی. روح کا مطلب کیا ہے؟ روح چلی گئی, بدن یہاں رہ گیا. بھئی آپ نے خود ہی تو کہا, اماں فرماتی ہیں تالا ہل رہا تھا, پانی چل رہا تھا. پانی سے روح کا نہیں بدن کا وضو ہوتا ہے, تالا بدن سے ہلتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بدن یہاں رہ گیا, روح وہاں چلی گئی. جناب بدن اور روح سے جدائی موت ہوتی ہے, معراج نہیں. معراج اس معجزے کا نام ہے. روح بدن پہ اتنی غالب آ جائے, جہاں تک روح جائے بدن ساتھ ساتھ جائے. اچھا اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت تو نہیں سنایا کہ آپ پریشان ہو جائیں. بھئی میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں کب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ اسراء پہلی آیت, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو. تمہید یاد ہے عبد کا, محمد تیرا بندہ. بھئی اللہ نے یہ نہیں کہا لے گیا رسول ہی, نبی یہی, اپنے رسول کو, اپنے نبی کو. جائیے روایات پڑھیے. معصوم فرماتے ہیں بندگی کا, اللہ کے مناسب کا, اللہ کے منصبوں کا سب سے پہلا منصب ہے عبد. سب سے پہلا منصب ہے عبد کا. اس کے بعد کا نبوت, کا پھر رسالت, کا پھر امامت.
سب سے پہلا منصب کون سا ہے؟ یعنی آغاز کس سے ہوتا ہے؟ عبد. اس کا حکم تو آپ کو مجھ کو بھی دیا کہ عبد ہو جاؤ. عجیب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا معراج پہ رسول کو لے گیا، نبی کو لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا جس کی عبدیت اتنی بلند ہے، اس کی رسالت کیا ہوگی؟ اور اللہ کو پتا تھا بڑے بدتمیز پیدا ہو جائیں گے. روح معراج پہ گئی تھی، کہ ہم نے عبادت کا لفظ رکھا، عبدیت کا لفظ رکھا. عبادت کا تعلق بدن سے ہے، اس لیے عبد کہہ کے پکارا کہ بدن آ رہا ہے. اچھا کیا کہا؟ کیا کہا؟ عجیب جملہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. لے گیا کہاں سے؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام سے. اچھا بات، اب مسجد حرام چونکہ مکہ کا حدود بھی کہلاتا تھا، تو جناب ام ہانی کے گھر سے. جناب ام ہانی کے متعلق جانتے ہیں؟ تاریخ عموماً نہیں پڑھی جاتی. جناب ام ہانی مولا علی کی بہن، ہمشیرہ ہیں. بات آ گئی تو جملہ کہہ دوں ام ہانی پہ، ذکر نہیں ہوتا نا، سنائی دیتے ہیں. یہ بھی اچھا ہے بھائی، آپ جب خیبر خندق سن کے راضی ہو جائیں گے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ مطالعہ کرے. جناب ام ہانی کے گھر سے معراج. اچھا ام ہانی کا مقام سن لیجئے. مولا کی بہن ہے. جب ایک مرتبہ نبی فتح مکہ کر کے آئے تو نبی نے بلندی سے اعلان کرنا شروع کیا، جو فلاں کے گھر میں اس کو پناہ ہے، جو فلاں کے گھر میں اس کو پناہ ہے. تو نبی نے بہت سے گھروں کا نام لیا، ام ہانی کے گھر کا نام نہیں لیا چونکہ سب تھے ہی مومن. تب کچھ بیچارے دوڑ کے چلے گئے جناب ام ہانی کے گھر. مولا علی کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بہن کے گھر لوگوں نے پناہ لے لی ہے. تو مولا نے چہرے پہ نقاب لی، چہرے کو چھپا لیا، چلے گئے. دروازے کو بجایا، ام ہانی باہر آئیں. کہا جو اندر ہے اس کو نکالو. کہا میں علی کی بہن ہوں، نہیں نکالوں گی. مولا نے پھر کہا جو بھی اندر ہے اس کو باہر کر دو. کہا میں نہیں نکالوں گی. تب تیسری مرتبہ کہا ام ہانی نے کہا رکو. اندر گئی، تلوار لے کے آ گئی. کہا ہمت ہے تو آگے بڑھو، میں علی کی بہن ہوں. یا ایک مرتبہ مولا نے نقاب کو ہٹایا، بہن کا بوسہ لیا، آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول ام ہانی میرے سامنے تلوار لے کے آ گئی. نبی مسکرائے، ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے اگر پوری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بزدل نہ ہوتا. اگر پوری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بزدل ہی نہ ہوتا. بے فکر رہیے، جناب ابو طالب پہ پوری ایک مجلس تیار ہے. آج یا کل میں آپ کی بارگاہ میں معراج پہ لے جاؤں گا انشاءاللہ، ذکر ابو طالب کے ساتھ. کہنے لگے ام ہانی کے گھر میں نبی موجود تھے، مقام پہنچا ام ہانی کا. تب وہاں سے معراج پہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام. اچھا ترجمہ سب نے کیا مسجد حرام. آپ نے کہا کہ کسی نے کہا میرے زانوں پہ سو رہے تھے، سوتے سوتے معراج ہو گئی. بھئی مجھے یہ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے معراج کا آغاز مکے سے ہوا، کون سی عربی لغت میں مسجد الحرام کا ترجمہ اماں کا زانو ہے؟ بھئی درود پڑھنا عبادت ہے، آپ نے تو قرض سمجھ کے پڑھا ہے، فرض سمجھ کے پڑھی ہے. بھئی آپ توہین تو آپ کرتے ہیں، ایسے شیعوں پہ الزام ہے، مانتے نہیں.
بھائی اللہ نے کہا مسجد الحرام، آپ نے کہا اماں کا زانو. عربی سیکھیے جا کر، آیت پڑھی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے کہا کہ لے گیا راتوں رات معراج پہ، جسمانی معراج ہے، چونکہ ام المومنین نے کہا سنا چکا وضو کا پانی جاری تھا. روح گئی ہوتی تو روح کو پانی سے وضو ہی نہیں کرنا. وضو تو ہوتا ہے بدن کا، یعنی بدن گیا تھا. کبھی بھی لہذا کوئی بحث نہ کرے، آیات سے ثابت کیا ہے بدن گیا تھا. اور اگر آپ کی روایات ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ بدن گیا تھا. اور ایک مرتبہ پیغمبر کی معراج پہنچ گئی. ایک منزل اور لے لوں جلدی جلدی سے تاکہ گفتگو آگے بڑھ جائے. کہا پیغمبر کی معراج، نبی فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا واپس آ رہا تھا، چوتھے آسمان پہ میں نے علی کو دیکھا. میں نے کہا پروردگارا ھذا علی، یہ علی ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی، فرشتے کہنے لگے نہیں. آسمان والے فرمائش کرتے ہیں کہ علی دکھا دے، علی دکھا دے، علی دکھا دے. اب روز روز زمین پہ تو بھیجنے سے رہے. ہاں بعض اوقات علی آ جاتے ہیں، بعض اوقات علی آ جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک تصویر علی کی آسمان پہ لگائی ہے تاکہ فرشتے زیارت کریں. نبی فرماتے ہیں میں آسمانوں پر تھا، ایک اور منظر عجیب دیکھا، اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، اس پہ کچھ سامان ہے. میں نے کہا پروردگارا یہ اونٹ تو گنتی سے باہر ہیں اور ان پہ جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہ نبی تیری زہرا کا جہیز جا رہا ہے. کہ پروردگارا ان اونٹوں کے اوپر ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. کہ پروردگارا ان اونٹوں کے اوپر ہے کیا جو میری سیدہ کا جہیز ہے؟ فرمانے لگے ہر اونٹ پہ علی کی فضائل کی کتابیں ہیں. ہر اونٹ پہ علی کے فضائل کی کتابیں ہیں. بھئی جہیز وہ ہوتا ہے جو بیٹی باپ کے گھر سے لے کے جاتی ہے. نبی بتا رہے ہیں بیٹی گھر سے جائے علی کی فضیلت دے کے بھیجو. نبی بتا رہے ہیں بیٹی گھر سے جائے علی کی فضیلت دے کے بھیجو. تمہیں اب سمجھ آیا ہمارے یہاں نکاح سے پہلے حدیثیں قصہ کیوں ہوتی ہیں؟ آیت پڑھ دیتے ہیں بھائی، آیت پڑھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب. ان الذین یؤذون اللہ ولرسولہ، اور جو اذیت دے اللہ کو اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی. اس آیت کی شرح کل پہلے جملے سے کروں گا. اللہ نے لعنت کر دی نبی کے دشمن پہ. اللہ تبرہ کر رہا ہے. شرح تو کل کروں گا. ایک شعر اپنا سنا دیتا ہوں. رک نہ پائے تادم محشر تبرہ اس لیے، میرا شعر ہے. رک نہ پائے تادم محشر تبرہ اس لیے، رک نہ پائے تادم محشر تبرہ اس لیے، لفظ لعنت میں خدا نے 3 نقطے رکھ دیے. تین نقطے ہیں. 3 سے مراد کفر شرک ظلم. آپ تو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ جاتے ہیں. اچھا وہ ایک صاحب مجھ سے الجھ کر کہتا کہ مولانا لعنت تو اردو میں کہا جاتا ہے تو عربی میں تو یہ نہیں ہے صاحب. میں نے کہا اچھا بھائی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے لعن. میں نے کہا حروف گن لے، لام عین نون، 3 حروف. کہاں جاؤ گے؟ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ جب بھی ہوئی ہے مال غنیمت میں لوٹ مار، 2-3 نام آئے ہیں ہر واردات میں.
کل انشاءاللہ پہلے جملے سے پیش کریں گے. کل نبی کی معراج جسمانی کو مانو ورنہ اللہ کی لعنت آ جائے گی. اور جب نبی کا اتنا مقام ہے, نبی کا اتنا منصب ہے, نبی کے اتنے فضائل, اتنے مناقب, اتنے محاسن, اتنے محامد, تو پھر جو اس نبی کو پسند کرے گویا اس میں بھی ویسے ہی اوصاف ہیں. کل سے پیش کریں گے نا کس کو نبی اتنے پسند آئے کہ خود رشتہ بھیج دیا. کل انشاءاللہ پہلے جملے سے ساتھ رہیے گا اور ذرا کچھ جملے بتا بھی دیں گے یہ اللہ کی لعنت نبی کے دشمن پہ کیسے آتی ہے, کن کن پہ آئی, کہاں کہاں آئی. بچ نہیں سکتے تم. یہ نبی جس کی عظمت اتنی بلند ہے, یہ نبی جس کا کردار اتنا بلند ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا اور جب بلا فصل کلام کیا تبھی تو مجتبیٰ قرار دیا. اگر یہ محمد مصطفیٰ ہے تو احمد مجتبیٰ ہے. اللہ نے مجتبیٰ قرار دیا. یہ ہے رسول. روایات کہتے ہیں اسی رسول کا ایک نواسہ ہے جس کو دیکھ دیکھ کے نبی کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اچھا, حسین کی عظمت اپنی جگہ بلند, حسین رسول سے ہے. جناب سیدہ کا عجیب جملہ ہے, اپنے بابا کو بلا لیا اور کہا بابا حسین کی عظمت اپنی جگہ, بابا لیکن میرے گھر میں ایک بیٹی بھی موجود ہے اور ایک عجیب منظر میں دیکھتی ہوں, جب حسین زینب کے گہوارے سے دور جاتے ہیں زینب رونے لگ جاتی ہے, جب حسین گہوارے سے قریب آتے ہیں یہ بچی خاموش ہو جاتی ہے. نبی نے ایک جملہ فرمایا, سیدہ آپ کی یہ بیٹی زینب حسین کے بغیر جی نہیں سکتی. آپ کی یہ بیٹی زینب نبی کے بغیر زندہ, حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. عزاداروں عجیب محبت ہے زینب کو حسین سے اور حسین کو زینب سے. تم جب بھی زیارت پڑھتے ہو نا تو ایک جملہ پڑھتے ہو, السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین, اے حسین کی شریک کار زینب تجھ پہ سلام. اتنی محبت ہے بہن کو بھائی سے اور بھائی کو بہن سے. علامہ قزوینی نے لکھا ہے, ثانیہ زہرا حجرے میں آرام کر رہی تھی, بچپن کا سن تھا, یا روشن دان سے دھوپ آ گئی, حسین کی نگاہ پڑ گئی. بی بی کہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا پورے حجرے میں دھوپ آ چکی ہے, میرے پہ دھوپ نہیں پڑ رہی. کہ اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا بھائی حسین چادر پھیلائے میرے اوپر کھڑا تھا. میں نے ایک جملہ کہا, حسین زینب کی بھی بڑی حسرت ہے, کوئی ایسا موقع آئے تیرے پہ دھوپ پڑ رہی ہو زینب چادر کا سایہ کرے. عزاداروں موقع تو آیا مگر امت نے زینب کے سر پہ چادر نہیں چھوڑی. اجرکم اللہ. عزاداروں امت نے زینب کی چادر نہیں چھوڑی. ارے دو ہی تو سرمائے تھے زینب کے پاس, دونوں زینب نے حسین پہ قربان کر دیے. ایک سر کی چادر, دو ننھے ننھے بیٹے جن کا نام تاریخ نے اون و محمد لکھا ہے. عزاداروں کون ہیں یہ بچے؟ جائیے مقاتل کو پڑھیے. یہ بچے بی بی کے ساتھ مدینے سے نہیں آئے تھے. جب بی بی کو مرتبہ مکے سے چلی نا تو روایت کہتی ہے کچھ فاصلہ طے کیا تھا یا قافلے کو روکا گیا. کہ مولا کیا ہوا؟ کہ عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں, بی بی زینب سے ملنا چاہتے ہیں. عزاداروں جیسے ہی زینب نے سنا عبداللہ آ گئے. روایت کہتی ہے زینب لرزنے لگی. جیسے ہی محمل کو ہٹایا, اس سے پہلے عبداللہ کچھ کہتے, بی بی نے ایک جملہ کہا, عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے. اے عبداللہ زینب مدینے زندہ نہیں جائے گی. ارے زینب حسین کے بغیر جی نہیں سکتی.
اجرکم اللہ۔ عبداللہ نے ایک جملہ کہا، بی بی لینے نہیں آیا، یہ دو ننھے ننھے بچے ساتھ لایا ہوں۔ اے بی بی آپ کے نانا کی حدیث ہے، جب سفر پہ جاؤ صدقے کا سامان ساتھ لے جاؤ۔ بی بی اگر کبھی وقت پڑ جائے، ایک میری جانب سے، ایک اپنی جانب سے، ایک علی اکبر کا صدقہ، ایک علی اصغر کا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں بچے ساتھ آ گئے۔ روایت کہتی ہے شب عاشور بی بی بچوں کی زلفوں میں کنگھی کرتی جاتی تھی، ہاتھوں سے سہلا رہی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے شیروں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اے میرے شیروں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل ایسا لڑنا اگر ہو سکے تو ابن سعد کو مار دینا، اگر ابن سعد مر جائے گا میرا بھیا بچ جائے گا۔ عزاداروں زینب کو بڑی حسرت تھی، حسین کو بچا لے، زینب نے اکبر دے دیا، حسین کو بچا لے، زینب نے انو محمد دیے، حسین کو بچا لے، مگر وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا جب زینب کربلا کی ریت پہ حسین کا لاشا چھوڑ کے جا رہی تھی، مڑ مڑ کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، واہ حسرتا، ہائے زینب کی حسرت، ہائے زینب کی حسرت۔ عزاداروں ایک جملہ اور کہا، اے انو محمد اگر کل لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچ جاؤ تو بچوں پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ عزاداروں صبح عاشور نمودار ہوئی، بی بی نے بچوں کو آمادہ کیا، کہا جاؤ اپنے ماموں کے پاس جاؤ، انو محمد اب زندہ خیموں میں نہ آنا۔ عزاداروں جیسے ہی یہ دونوں بچے حسین کی بارگاہ میں آئے، حسین نے دیکھا، حسین رونے لگے۔ عزاداروں حسین رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ سوال کروں میں آپ سے، ارے کون سا بھائی ایسا ہے جو یہ چاہے گا اس کی بہن کی گودی اجڑ جائے؟ عزاداروں انو محمد آگے بڑھے، حسین نے خیمے میں واپس پلٹا دیا، کہا میں اجازت نہیں دوں گا۔ عزاداروں ننھے ننھے بچے کہتے ہیں اماں بہت جلال میں ہیں، ہم میں ہمت نہ ہوئی کہ خیمے میں جائیں، ہم دونوں کربلا کی گرم ریت پہ بیٹھ گئے، وہاں زینب خیمے میں منتظر ہے، اے اماں فضا میرے بچوں کے لاشیں نہ آئے، اے اماں فضا انو محمد کے لاشیں نہ آئے۔ اب تو ایک مرتبہ در خیمہ کو ہٹایا، بی بی نے دونوں بچوں کو دیکھا، جلال آ گیا علی کی بیٹی کو، اے انو محمد تم ابھی تک زندہ ہو؟ عزاداروں بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، اے اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ عزاداروں عباس کو بلایا، کہا عباس جاؤ حسین کو بلاؤ۔ اب جو حسین خیمے میں آئے، زینب نے ایک جملہ کہا، اے حسین تمہیں میرے حق کا واسطہ میری قربانی قبول کرو، مجھے ماں زہرا سے شرمندہ نہ کرو۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں بچوں کو اجازت ملی، ننھے ننھے بچے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا۔ عزاداروں یہاں روک کے جملہ کہوں، اگر حسین کی جان ہے نا یہ بچے تو عباس کی بھی جان ہے۔ جاؤ کربلا جاؤ، کربلا کے بہت بڑے عالم ہیں سید جلیل، وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا عباس کی اصل قبر پہ جانے کا، سرداب میں جانے کا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں سرداب میں اترا میں نے زینب کے حال کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کہا میں مرثیہ پڑھتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، میرے ساتھ والے نے کہا سید رکو، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
نہ پڑا. اب جو آنو محمد کا ذکر آیا میں نے دیکھا عباس کی قبر سے رونے کی آواز. اجرکم اللہ. عباس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. عزاداروں عباس کی بھی جان حسین کی بھی جان. ایک جملہ کہوں ان بچوں پہ روتے ہوئے کبھی بخل نہ کرنا. یہ وہ بچے ہیں جن پہ ان کی ماں نہیں روئے. عزاداروں بی بی کو ایک جملہ کہو اے زینب آپ تو نہ رو سکی ہم غریبوں کے آنسو قبول کیجئے. آپ کے آنو محمد کو رونے آئے ہیں. عزاداروں ایک مرتبہ بچے میدان کی طرف چلے. علی کے نواسے جعفر کے پوتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں لڑتے جا رہے ہیں. یا ایک مرتبہ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے. 3 دن کے پیاسے بچوں نے پانی کی ٹھنڈک محسوس کی. تڑپ کے ایک ہی جملہ کہا اے کاش سکینہ کی مشکلیں آتے. سکینہ بڑی پیاسی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں بچے لڑتے جا رہے تھے بڑھتے جا رہے تھے. یا ایک مرتبہ وہ موقع بھی آیا زینب کے چاند شام کے بادلوں میں کہنا گئے. عزاداروں ایک کے سر پہ گرز لگا ایک کو تیر لگا سنبھلا نہ گیا گھوڑے سے گرے. ایک جملہ کہا او مامو حسین ہماری مدد کو. عزاداروں راوی کہتا ہے کربلا کی واحد 2 لاشیں جن پہ حسین بڑی جلدی آئے. حسین بڑی جلدی جلدی آئے. عزاداروں جیسے ہی پہنچے اپنی زینب کی لٹی ہوئی کمائی زینب کی اجڑی ہوئی گود زینب کی خون آلود گود حسین نے بچوں کو اٹھایا خیموں میں لے کے آ گئے. جیسے ہی لاشیں خیموں میں آئے حسین نے محسوس کیا ہر بی بی آ چکی بچوں کی ماں نہیں ہے. کہا اماں فضہ زینب کو بلاؤ آنو محمد سے ودا کرے. عزاداروں زینب خیمے میں آئی. روایت کہتی ہے دونوں لاشوں کے درمیان شہزادی زینب بیٹھی سر کو سجدے میں رکھا. ایک جملہ کہا پروردگارا زینب کی قربانی قبول کر لے. اجرکم اللہ. عزاداروں اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے آن میں جان باقی تھی. جناب آن نے جملہ کہا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے اماں لیکن خدا گواہ ہے ہم نے پانی نہیں پیا. اے اماں ہم سے راضی ہو. اجرکم اللہ. عزاداروں ہو گئی شہادتیں 2 منزلیں لے لو. ارے ان کا ماتم ہے جن پہ زینب نہیں روئی ان کا ماتم ہے جن پہ ماں نہیں روئی. عزاداروں روایت کہتی ہے شام غریبہ آ گئی. راوی کہتا ہے ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی بی بی تھی. میں نے دیکھا کربلا کے میدان میں 2 ننھے ننھے لاشیں پڑے ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. عزاداروں شہزادی زینب نے کربلا کو چھوڑا. کبھی اکبر کے سر کو دیکھ کے روتی تھی کبھی حسین کو روتی تھی کبھی قاسم کو روتی تھی. ایک بار بھی آنو محمد کو نہ روئی. بی بی شام آ گئی. عزاداروں جب شام میں رہائی ملی نا ایک ایک سر آنے لگا. زینب نے اکبر کا سر لیا زینب نے عباس کا سر لیا زینب
زینب نے حسین کا ماتم کیا. شام کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے دیکھا ایک گوشے میں دو ننھے ننھے سر پڑے ہیں. ہم نے ایک دوسرے سے کہا ارے لگتا ہے ان کی ماں شام غریبہ میں جل کے مر گئی. ارے دیکھو چاند سے بچے ہیں, آؤ ان کا ماتم کریں. بس عزادارو فضا سے رہا نہ گیا, آگے بڑھی سروں کو اٹھایا. ارے کیا کہتی ہو یہ میری شہزادی زینب کے لال. عزاداروں سروں کو اٹھایا, زینب کی بارگاہ میں آ گئی. اے بی بی بچوں کا ماتم نہیں کرو گی. بی بی نے ایک جملہ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ کر کے واپس نہیں لوں گی. اجر من اللہ. عزادارو زینب شام میں نہ روئی, زینب چہلم کرنے کربلا آئی. روایت کہتی ہے جب کربلا کو چھوڑ رہی تھی تو اونٹ کی بلندی سے بی بی کی نگاہ دو ننھی ننھی قبروں پہ پڑ گئی. زینب نے آنکھوں کو بند کر لیا, ایک جملہ کہا او انو محمد الوداع. عزادارو زینب مدینے آ گئی, نانا کی قبر پہ آ گئی, سب کو روتی رہی یا حسین کہتی رہی. اب زینب ماں کے مزار پہ پہنچی. اے اماں تجھے تیرے اکبر کا پرسا, اے اماں تجھے تیرے قاسم کا پرسا, اے اماں تجھے تیرے عباس کا پرسا, اے اماں تجھے تیرے حسین کا پرسا. عزاداروں ایک ایک کو روتی رہی, بیٹوں پہ نہ روئی. وہ زینب جو کربلا میں بیٹوں پہ نہ روئی, شام میں بیٹوں پہ نہ روئی, چہلم کرنے آئی اونو محمد پہ نہ روئی, نانا کی قبر پہ نہ روئی, ماں کے مزار پہ نہ روئی. اب وہ زینب جیسے ہی گھر چلی, روایت کہتی ہے زینب کے قدم لرزنے لگے, زینب کے قدم لڑکھڑانے لگے. اب جو زینب نے گھر کا دروازہ کھولا, صحن میں دو مسلح بچھے دیکھے, دوڑ کے سینے سے لگا لیے. ایک جملہ کہا او انو محمد, ماں واپس آ گئی, ماں کربلا سے اجڑ کے آ گئی, ماں